گزشتہ 3 ماہ سے ہم غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہماری توجہ پہلے پاکستان بھارت جنگ اور پھر اسرائیل ایران جنگ پر مبذول رہی، لیکن دوسری طرف صہیونی افواج نے غزہ میں فلسطینی آبادی کی نسل کشی کی کارروائی جاری رکھی۔ آج پھر ہمارے سامنے غزہ سے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے جس کے بعد ہمارے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ ہم غزہ اور فلسطین کی صورتحال کو چھوڑ کر کسی دوسرے موضوع پر ایڈیٹوریل کرتے۔ اسرائیلی اخبار ڈیلی ہارٹس نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف لندن کے اکنامکس پروفیسر مائیکل سپاگاٹ اور فلسطینی ماہر سیاسیات خلیل شکاکی کی حیران کن رپورٹ چھاپی ہے، جس کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے شہادتوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ نے اسرائیلی جارحیت کو 21ویں صدی کی سب سے خونی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کے دوران ہونے والی پرتشدد شہادتوں میں 56% سے زیادہ خواتین، بچے یا بوڑھے شامل ہیں، جو کہ پچھلی جنگوں اور خونریزی کے واقعات کے تناسب سے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ غزہ ہیلتھ منسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک صرف 56,300 شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق غزہ اتھارٹی شہادتوں کو کم رپورٹ کر رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادتوں کے علاوہ بہت ساری شہادتیں ایسی بھی ہیں جو جنگ کے بالواسطہ اثرات جیسے کہ بھوک، سردی اور غزہ میں صحت کا نظام مکمل ناپید ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی ملٹری، حکومتی عہدیدار اور اسرائیلی صحافی غزہ ہیلتھ منسٹری کے اعداد و شمار کے بارے میں شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادتوں کا نمبر بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا ہے، حالانکہ عالمی ماہرین برطانوی اکانومسٹ کی تیار کردہ رپورٹ کے بارے میں موقف رکھتے ہیں کہ حقیقت کی نسبت رپورٹ کے نمبرز بھی کم معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت اس سے بہت زیادہ تلخ ہے۔ ریسرچ کے لیے فلسطین میں 2000 گھرانوں پر مشتمل تقریباً 10,000 افراد کو سروے کا حصہ بنایا گیا۔ سروے کے مطابق جنوری 2025 تک 75,300 افراد کی شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی تھیں، جن میں سے بہت زیادہ براہ راست اسرائیلی بمباری اور اسلحے کی زد میں آنے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے تنازعات کو دیکھتے ہیں تو غزہ میں ہونے والی کل شہادتوں کا نمبر ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یونیورسٹی آف لندن کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ اگرچہ شام، یوکرین اور سوڈان میں جنگ کے متاثرین کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ ہے، لیکن غزہ میں مارے جانے والے جنگجوؤں اور سویلینز کے تناسب سے سب سے زیادہ ہے۔ یعنی غزہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے اہم واقعات کی نسبت سب سے زیادہ عام شہری جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں اور عورتوں کی تعداد دوسرے اہم تنازعات کی نسبت دگنی ہے، جن میں کوسوو 20%، شمالی ایتھوپیا 9%، شام 20% اور سوڈان 23% ہے۔ برطانوی معاشی ماہر کے اندازے کے مطابق اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے غزہ کی کل آبادی کا 4% اب تک شہید ہو چکا ہے۔ ہمارے اور دنیا کے ریکارڈ کے مطابق 21ویں صدی میں کوئی اور تنازع، جنگ یا نسل کشی ایسی نہیں ہے جہاں کل آبادی کے ایک بڑے حصے کو اس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہو۔ حالیہ رپورٹس کو اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی افواج کا کہنا ہے ان کو فلسطین میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ بلا شبہ غزہ میں جاری نسل کشی کا موازنہ کسی بھی دوسرے اہم واقعے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں جو ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے وہ مہذب دنیا کے لیے شرم کا مقام ہے۔ غزہ پر آ کر انسانیت کے تمام دعوے دار خاموش نظر آتے ہیں۔ غزہ کا آخری سہارا صرف اور صرف اللہ ہے۔